بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ آپ نے اسم فاعل اور اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے، اور قرآن کریم سے ماشاءاللہ آپ نے کافی حد تک صیغے نکالے ہیں اور آپ کو یہ طریقہ آ گیا ہے۔ اب ہم اس وقت آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ فعل امر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، جیسے لیضرب لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، اور اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لاضرب لنضرب۔ یہ جو 14 صیغے فعل امر کے ہیں، غائب کے صیغوں میں لام لگایا گیا ہے، لیکن مخاطب کے صیغوں میں لام استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے ہم آپ کو اب اس وقت یہ سکھا رہے ہیں کہ فعل امر کا صیغہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم آپ کو یہاں پر فعل امر بنانے کا طریقہ بتائیں گے، لیکن قبل اس کے کہ فعل امر بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے، آپ کے ذہن میں فعل امر کی تعریف رہنی چاہیے۔ فعل امر کس فعل کو کہتے ہیں؟ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے بلند مرتبہ شخص کم مرتبہ شخص سے کسی فعل کے انجام دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ بلند مرتبہ شخص کم مرتبہ شخص سے مطالبہ کرے تو اسے امر کہتے ہیں، لیکن اگر کم مرتبہ شخص اگر بلند مرتبہ شخص سے کسی فعل کا تقاضا کرے تو اسے ہم امر نہیں کہتے، بلکہ وہ یا تو ریکویسٹ ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے۔ ٹھیک، امر کے لیے یہ تعریف ہے۔ اب آپ دیکھیں امر کا قاعدہ کیا ہے۔ قاعدہ فعل امر کا یہ ہے کہ فعل مضارع کے اوپر ہم لام امر کو داخل کرتے ہیں۔ لام امر، لام امر جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ دو عمل انجام دیتا ہے، معنوی عمل اور لفظی عمل۔ معنوی عمل کیا کرتا ہے؟ یہ معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو حکم اور انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یضربو ہے، تو اب یہاں پر آپ دیکھیں جیسے یضربو ہے، تو جب ہم اس کے اوپر فعل امر کے اوپر لام امر داخل کرتے ہیں تو یضربو کے کیا معنی تھے؟ وہ ایک شخص مارتا ہے، لیکن جب لام امر اس کے اوپر داخل ہوگا تو اب یہ ہوگا کہ اسے چاہیے کہ وہ ایک شخص مارے۔ یہ حکم ہے، یہ انشاء میں تبدیل ہو گیا، یعنی حال میں تبدیل ہو گیا، یعنی ابھی سے یہ کام انجام دینا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ لام امر جو ہے معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل اس کو مستقبل کے معنی کو مضارع کے معنی کو صرف اور صرف حکم اور انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک عمل ہو گیا اس کا، معنوی عمل۔ اس کے بعد پھر اس میں دیکھیں لفظی عمل۔ فعل لام امر جو ہے یہ لفظی عمل بھی انجام دیتا ہے۔ لفظی عمل کیا انجام دیتا ہے؟ لفظی عمل یہ ہے، پہلا کام 1 4 13 14 صیغے میں سے کیا کرتا ہے؟ آخر کے ضمہ کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا کام ہے، آخر کے ضمہ کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کون کون سے صیغوں میں؟ 1 4 13 14 کے صیغے میں۔ ابھی جب ہم بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بنانے مثال دیکھ لیں کہ جیسے یہ یضربو تھا، جب ہم نے لام امر داخل کیا تو یہ پہلا صیغہ ہے، اس نے اس کو سکون دے دیا ہے، آخر کو بے کو با کو اس نے جزم دے دیا، ساکن کر دیا، اسے کہتے ہیں ساکن۔ یہ لفظی عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا عمل اس کا یہ ہے کہ یہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں، تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون رفع کو گرا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون رفع کو گرا دیتا ہے، یہ عمل انجام دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
यजरिबाने, यजरिबाने था। जब हमने इस पर लाम अम्र दाखिल किया तो आप देखें यहाँ से इसने लाम अम्र ने दाखिल होने के बाद नून रफ़ा को गिरा दिया, ये बन जाता है लियजरिबा। ठीक है। अब और देखें तीसरी चीज़ ये है, इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जमा मुअन्नस गायबा के सीगे पर ये अमल नहीं करता, क्योंकि यानी उसके नून को नहीं गिरा सकता। क्यों नहीं गिराता? क्योंकि ये रफ़ा का नून नहीं होता बल्कि जमा मुअन्नस की अलामत और फ़ाइल की ज़मीर है, इस वजह से इस पर कोई अमल अंजाम नहीं देता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये यजरिबो से किस तरह से बनता है। गर्दान देखें आप, यजरिबो, यजरिबाने, यजरिबूना, तजरिबो, तजरिबाने, यजरिबना। अम्र की गर्दान कैसे बनी है इसमें? यजरिबो, ले यजरिब, ले यजरिबा, ले यजरिबू, ले तजरिब, ले तजरिबा, ले यजरिबना, ऐसे बनी इसकी गर्दान। ठीक है। तो अब हमें ले यजरिब असल में यजरिबो था, हमने क्या किया, यजरिबो के ऊपर हम लाम अम्र को दाखिल करते हैं। यहाँ पर ये वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुस्तक़बिल का सीगा था। लाम अम्र जब इसके शुरू में लेकर आए तो हमने क्या किया, फ़ाउल फ़ेल वैसा ही है, यज़रिब, आखिर से इसकी जो ज़म्मा है इसको हमने साकिन में तब्दील कर दिया, तो ये बन गया ले यज़रिब, यानी उस एक शख्स को चाहिए कि वो मारे। इसी तरीके से ले यज़रिबा तस्निया का सीगा है, ये था असल में यज़रिबाने। हमने क्या किया, लाम अम्र इसके शुरू में लेकर आए। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जो लाम अम्र हम शुरू में लेकर आते हैं ये हमेशा मकसूर होगा, यानी ज़ेर के साथ आएगा, कसरा के साथ आएगा, कभी फ़तह नहीं हो सकता लाम अम्र पे। ठीक है, ये बात जहन में रहनी चाहिए। अब जब लाम अम्र इसके शुरू में लेकर आए तो इसने लफ्ज़ी अमल क्या अंजाम दिया है, इसके नून रफ़ा को गिरा दिया, तो ये क्या बन गया, ले यज़रिबा, यानी इन दो शख्सों को चाहिए कि मारें। ले यज़रिबा देखें इंशा में तब्दील कर दिया, पहले क्या तर्जुमा था, यज़रिबाने, यानी वो दो शख्स मारते हैं। अब क्या होगा, उन दो शख्सों को चाहिए कि मारें। तीसरा सीगा है ले यज़रिबू, ये असल में क्या था, ले यज़रिबू असल में था यज़रिबूना। हमने क्या किया, लाम अम्र इसके शुरू में लेकर आए और आखिर से इसका नून रफ़ा को गिरा दिया जब लाम अम्र दाखिल हुआ, तो ये बन गया ले यज़रिबू। आपको याद होगा कि एक अलिफ हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है ताकि ये पहचान हो अलिफ कि ये वाव जमा का वाव है, इसका असली वाव नहीं है, यानी इन सब शख्सों को चाहिए कि मारें। ठीक है, ये ले यज़रिबू बन गया। फिर है उसके बाद ले तज़रिब। ले तज़रिब असल में तज़रिबो था, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा था। हमने चाहा कि इसे वाहिद मुअन्नस फ़ेल अमर बनाए तो लाम अम्र इसके शुरू में लेकर आए और आखिर में जो बा है लामुल फ़ेल, इसको हमने साकिन कर दिया, तो ये बन गया ले तज़रिब, यानी उस एक औरत को चाहिए कि वो मारे। तस्निया का सीगा भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ये तज़रिबाने था, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा था, हमने इसके शुरू में लाम अम्र लेकर आए। लाम अम्र जब लेकर आए तो इसने आखिर से नून साकिन को गिरा दिया क्योंकि तस्निया का सीगा है, ये बन गया ले तज़रिबा। तर्जुमा क्या था पहले कि वो दो औरतें मारती हैं, अब होगा ले तज़रिबा, उन दो औरतों को चाहिए कि मारें। इसी तरह से ले यज़रिबना असल में क्या था, यज़रिबना था, फ़ेल मुस्तक़बिल का सीगा था। लाम अम्र हम इसके शुरू में लेकर आ गए, जब लाम अम्र शुरू में लेकर आए हैं तो इसने आखिर के नून पर अमल नहीं करेगा, ले यज़रिबना ही रहेगा, ले यज़रिबना हो गया। ये नून इसका जो है क्योंकि नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, इसलिए कि रफ़ा का नून नहीं है बल्कि ये नून अलामत जमा मुअन्नस है, इस वजह से इस नून को हम गिरा नहीं सकते, ये नून अलामत जमा मुअन्नस है, रफ़ा के बदले नहीं आया। अब है ले अज़रिब। ले अज़रिब किस तरीके से बनेगा, ले अज़रिब फ़ेल मुतकल्लिम का सीगा, ठीक है ना, फ़ेल अम्र वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ले अज़रिब, यानी मुझ एक शख्स को चाहिए कि मैं मारूं। ये असल में अज़रिबो फ़ेल मुस्तक़बिल का सीगा था, हमने चाहा कि इसे फ़ेल अम्र में तब्दील करें तो ये लाम अम्र इसके शुरू में लेकर आते हैं और आखिर को हम साकिन कर देते हैं, जो कायदा हम बता चुके हैं, ले अज़रिब हो गया, यानी मुझ एक शख्स को चाहिए कि मैं मारूं।
پھر اس کے بعد 14واں صیغہ لے نضرب، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماریں، یہ اصل میں کیا تھا؟ نضربو تھا، یعنی ہم مارتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اس فعل مستقبل کے صیغے میں لام امر اس کے شروع میں لے کر آئے، اور جب لام امر اس کے شروع میں لے کر آئے تو آخر کو ساکن کر دیا، لے نضرب، یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماریں۔ فعل امر کا صیغہ یہ آپ کو 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فعل امر کے قاعدے یہ ہیں کہ ایک لام امر جب فعل مستقبل پہ داخل ہوتا ہے تو اسے امر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ لام امر 2 عمل انجام دیتا ہے، معنوی عمل اور لفظی عمل۔ معنوی عمل کیا کیا اس نے؟ معنوی عمل مستقبل کو حکم اور انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حکم کو اور انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لفظی عمل کیا انجام دیتا ہے؟ 1 4 7 13 14 کے صیغے پر یہ آخر کے ضمہ کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ ایک عمل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون رفع کو گرا دیتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا جیسا کہ ابھی یہاں کر کے دکھایا ہے کہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں جو نون رفع موجود ہے اس کو گرا دیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب کے صیغے پر یہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ نون جو ہے یہ رفع کا نون نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اس وجہ سے اس پر یہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لیضرب، لنضرب، اس طریقے سے یہ صیغے وجود میں آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ آخر کے جو 1 4 13 14 کے صیغوں کو اس نے سکون دیا ہے، جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے، اور جہاں تثنیہ کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے وہاں سے نون رفع کو گرا دیا ہے، اور جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے وہاں پر اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، صرف معنوی عمل انجام دیتا ہے۔ اب ہم یہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ فعل امر مخاطب کے صیغے کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ فعل امر غائب اور متکلم کے تمام صیغے ایک طرح سے بنائے گئے تھے، اور متکلم کے جو 6 صیغے ہیں، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ تمام صیغے 6 کے 6 ایک طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ اضرب اصل میں تضربو تھا، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ تھا، یعنی تو ایک مرد مارتا ہے۔ ہم نے چاہا کہ اسے فعل امر مخاطب بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ حمزہ، سب سے پہلے ہم یہاں پر حرف استقبال تا کو اس کی ابتدا سے گرا دیتے ہیں۔ جب ہم نے تا کو اس کے اول سے گرا دیا اور اس کے بدلے ہم حمزہ مکسورہ جو امر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے شروع میں لے کر آ گئے، تو یہ ہو گیا از رے بو، اضربو۔ اس حمزہ نے اس پر داخل ہو کر یہ بھی اسی طرح لام امر کی طرح 2 عمل انجام دیتا ہے، لفظی اور معنوی۔ معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ اس کو فعل مضارع کو مستقبل کو انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی آخری لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ اس کی آخری حرکت جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ رفع کو جزم میں تبدیل کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا اضرب، یعنی تو ایک مرد مار۔ اسی طرح سے اضربا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی تم 2 مرد مارو، یہ اصل میں تضربانے تھا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا کہ اسے تثنیہ امر حاضر بنائیں، تو کیا کیا؟ اب شروع سے ابتدا سے اس کے ہم نے حرف استقبال کو گرا دیا، اور اسی طرح سے حمزہ مکسورہ جو علامت امر مخاطب ہے اس کے شروع میں لے آئے، اور اس کے نون اعرابی کو، کہ یہ جو نون اعرابی ہے نون رفع جس کو کہتے ہیں، اس کے شروع سے ہم اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اس امر جو ہے یہ حمزہ
مکسورہ جو حمزہ امر ہے، جو علامت امر ہے، یہ کام کرتا ہے کہ اس کے نون کو بھی گرا دیتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اضربا، یعنی تم دو مرد مارو۔ فعل مستقبل کو اس نے امر میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی انشاء میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اضربو۔ اضربو اصل میں تضربونا تھا، جمع متکلم جمع مخاطب کا صیغہ تھا، فعل مستقبل فعل مضارع۔ ہم نے چاہا کہ اسے امر مخاطب کا صیغہ بنائیں، تو کیا کیا، اس کے شروع سے ہم تائے استقبال کو گرا دیتے ہیں اور حمزہ مکسورہ اس کے شروع میں، کہ جو علامت امر ہے وہ اس کے شروع میں لے آتے ہیں، اور اس نے بھی یہاں پر یہی کام کیا ہے کہ نون رفع کو آخر سے گرا دیتا ہے جب یہ داخل ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا اضربو، اور اس کے آخر میں ایک الف لگا دیتے ہیں تاکہ یہ واو کے ساتھ مل کر پہچان بنے کہ یہ واو جمع کا واو ہے، اس کا اصلی واو نہیں ہے۔ پس یہ بن گیا اضربو، یعنی تم سب مرد مارو۔ اس نے بھی دو عمل انجام دیے ہیں، معنوی اور لفظی۔ مستقبل کو انشاء میں تبدیل کر دیا ہے، حال میں تبدیل کر دیا ہے، اور لفظی عمل یہ کیا کہ آخر سے نون رفع کو گرا دیا ہے، تو یہ بن گیا اضربو۔ اب ہے واحد مخاطب کا صیغہ اضربی، یہ اصل میں تضربینا تھا۔ تضربینا واحد مخاطب کا صیغہ تھا، مؤنث کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا کہ اسے امر مخاطب بنائیں، امر مخاطب بنائے، تو ہم نے کیا کیا، اس کے ابتدا سے اسی حرف استقبال کو گرا دیا، اور جب حرف استقبال کو گرایا تو الف مکسورہ کے جو امر کی علامت تھی اس کے شروع میں لے کر آئے، اور اس الف مکسورہ نے اس نون رفع کو اس کے آخر سے گرا دیا، تو یہ اضربی ہو گیا، یہ اضربی ہو گیا، یعنی تو ایک لڑکی مار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اضربا۔ اضربا بھی اصل میں تضربان مستقبل کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، اضربان اصل میں تضربان تھا، ٹھیک ہے، اضربان، یہ تثنیہ کا صیغہ اضربا، یعنی تم دو لڑکیاں مارو، یہ اصل میں تضربان تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کو امر بنانا چاہا، تو شروع سے اس کے حرف استقبال کو گرا دیں گے اور حمزہ مکسورہ اس کے آخر میں لے کر آئیں گے، اور اس کا بھی نون رفع اس حمزہ امر کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اضربا۔ جیسے ہم نے تثنیہ مذکر کا صیغہ بنایا تھا، یہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں ایک جیسے ہیں، اضربا یعنی تم دو لڑکیاں مارو۔ اس کے بعد آتے ہیں اضربنا۔ اضربنا اصل میں تضربنا تھا، جمع مخاطب مؤنث کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا کہ اسے امر مخاطب بنائیں، امر مخاطب اضربنا بنائیں، تو کیا کیا ہم نے، اس کے شروع میں حمزہ مکسورہ لگایا، اور جب اس کے شروع میں حمزہ مکسورہ لگایا تا استقبال کو گرا دیا البتہ شروع سے، تو اس نے آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک عمل انجام دے گا، اس نے آخر سے نون، اس کے آخر کے نون کو نہیں گرائے گا، اس کو کیوں، اس لیے کہ یہ نون اس کا رفع کا نون نہیں ہے، بلکہ یہ نون جمع مؤنث کا نون ہے، جمع مؤنث اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ یہ فاعل کی ضمیر بھی ہے، اس وجہ سے اس نون کو نہیں گراتے، ایک ہی عمل انجام دیتا ہے، یعنی معنوی عمل انجام دے گا، اس پر لفظی عمل انجام نہیں دیتا۔ اضربنا یعنی تم سب عورتیں مارو۔ پس عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر ہم نے آپ کو فعل امر مخاطب بنانے کے صیغے بھی بنا دیے ہیں، اور آپ قرآن کریم میں روایات میں اس قسم کے بہت سے صیغے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اضرب کی طرح ہوں، اس کے وزن پر جو بھی صیغہ آئے گا اضرب، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔